السلام علیکم. پروفیسر ریاض بلوچ ودیو کے ساتھ حاضر خدمت ہوں. جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کل یعنی کہ گزشتہ کل انتخابی مورکہ شام 5 بجے پاکستان کے پولیٹیکل پارٹیوں آزاد امیدواروں کے درمیان اختتام ہوا. اس کے بعد نتائج کا سلسلہ شروع ہوا اور رات 9 بجے کے بعد پاکستان کے جید اور سینئر صحافی اور تجزیہ نگار جو کہ انتخابات کے نتائج کو مانیٹر کر رہے تھے نے تحفظات کا اظہار کرنا شروع کیا. یقیناً ان کے تحفظات کی بنیادوں کو یکسر نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ہمارے ملک کے انتخابی تاریخ کا یہ المیہ سالہ سال سے چل رہا ہے اور کل ان صحافی اور تجزیہ نگاروں کا جو خیالات تھے جو ان کے وہ یقیناً جس طرح سے الیکشن کمیشن کے طریقہ کار اور پرفارمنس کا تسلسل رہا اسی طریقے سے تجزیہ نگاروں نے بھی اپنے اس تحفظات کے تسلسل کو برقرار رکھا. یہ تاثر دیا جا رہا تھا جن کی بنیادیں بہت زیادہ منطق پر تھیں کہ کسی طریقے سے پاکستان مسلم لیگ کی جو ٹاپ لیڈرشپ ہے اور اس کے جو دیگر امیدواران تھے ان کے حوالے سے کچھ معاملات کو سیدھا کیا جا رہا ہے. اور سب سے بڑا ان کا جو خدشے کی جو بنیاد تھی وہ یہ کہ نتائج جو ہے وہ دیر سے کیوں آ رہے ہیں, نتائج کو پولنگ ایجنٹوں کے حوالے کیوں نہیں کیا جا رہا, ریٹرننگ آفیسرز کے دفاتر میں میڈیا کو کیوں الاؤ نہیں کیا جا رہا. ظاہر سی بات ہے جب یہ ساری چیزیں ہوں گی تو خدشات کا جنم لینا ایک فطری بات ہے. بہرحال میں اس پہ زیادہ اس لیے سنجیدہ بھی ہوں اور رنجیدہ بھی ہوں کہ 2008 کے انتخابات میں جب میں الیکشن لڑ رہا تھا پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر نیشنل اسمبلی حلقہ 257 جو ملیر کے اندر ہے, تو اس وقت بھی مجھے اس طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑا تھا اور ریٹرننگ افسر کا جو دفتر تھا وہ میرے حلقے کے اندر تھا اور میرے حلقے کی ٹوٹل جو آپ اس کی اراضی کہہ سکتے ہیں وہ 3 سے 4 کلومیٹر کے سراؤنڈنگ میں تھا, کیونکہ یہ شہری حلقہ تھا لہذا گنجان آبادی تھی. لیکن میرے نتائج 9 بجے تک تو آتے رہے اور اس کے بعد اچانک نتائج رکے. ہمارے کچھ صحافی دوستوں نے نشاندہی کی ٹیلی ویژن چینلز پہ تجزیوں کے دوران اور پھر وہ نتائج یکسرانہ بند ہو گئے. صبح 9:30 بجے کے بعد دوسرے دن کراچی کا واحد حلقہ تھا جس کا نتیجہ ریٹرننگ آفیسر نے جاری کیا اور جس میں
صرف ایک فگر کا اضافہ کیا گیا، یعنی جس کے 34,000 ووٹ تھے ایم کیو ایم کے کینڈیڈیٹ کے، اس کو 1,34,000 کیا گیا۔ اور میں یہ کیوں کہہ رہا ہوں؟ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس سے قبل 2008 سے قبل جو انتخابات ہوئے تو ان کے ووٹ جو میں کہہ رہا ہوں 34,000، اس کے قریب ترین ووٹ تھے۔ اور اس کے بعد 2008 میں جب جنرل پرویز مشرف کے ساتھ ان کا پولیٹیکل میرج ہوا تو کراچی کے سارے حلقوں کے اندر 1.5 لاکھ 2 لاکھ 1 لاکھ ووٹ زیادہ پڑنے لگے پہلے والے الیکشنز کے، اور ان نتائج کو پاکستان کے سوائے ایم کیو ایم کے اور کسی پولیٹیکل پارٹی نے آج تک تسلیم نہیں کیا ہے۔ اور جب کراچی کے حالات بہتر ہوئے، پرانی اسٹیبلشمنٹ چلی گئی، تو آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایم کیو ایم جو ہے اپنی سروائیول کی جنگ لڑ رہی ہے، اور 25 30 40 50 ہزار سے کہیں ووٹ جو ہے نا وہ زیادہ ان کو نہیں مل رہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اپنے پاپولر ترین دور میں بھی وہ اس سے اتنے ہی ووٹ لیتے تھے۔ جو دوسری بات کرنا ضروری سمجھتا ہوں وہ یہ کہ میں عبدالحکیم بلوچ صاحب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، جس نے اسی حلقے سے جس سے میں نے انتخاب لڑا تھا، اس کا نام بدل چکا ہے، انتخابات میں حصہ لیا پاکستان پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور 46,600 کچھ ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی ہے۔ اور اسی طریقے سے میں اس کا جو مخالف کینڈیڈیٹ ہے، جو ہمارے ایڈوکیٹ بھائی ہیں خالد محمود کو بھی، جو آزاد امیدوار ہے اور پی ٹی آئی کے جو ہے وہ حمایت یافتہ ہیں، اس کی شاندار جو اپنی کارکردگی ہے، پرفارمنس ہے، اس کو میں اس کو مبارکباد دیتا ہوں۔ یہاں پہ میں بات کہتا چلوں کہ اس حلقے کے اندر بالخصوص میری گہری نظر ہے، اور اس حلقے کے اندر انڈیویجولز کے ووٹ نہیں ہیں، کسی فرد کے ووٹ نہیں ہیں، پارٹیوں کے ووٹ ہیں، جماعت اسلامی کے ووٹ ہیں، ایم کیو ایم کے ووٹ ہیں، پی ٹی آئی کے ووٹ ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کے ووٹ ہیں۔ لہذا جب پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنے کینڈیڈیٹ مختلف انتخابات میں بدلے تو ووٹ وہی تھے جو پہلے تھے، اور جب دیگر جماعتوں نے بھی اپنے کینڈیڈیٹ بدلے تو ووٹ وہی تھے جو پہلے سے تھے۔ کسی فرد کے آنے یا جانے سے ووٹس میں کمی یا زیادتی نہیں ہوئی ہے۔ تو میں جو بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں، جو بالخصوص میں بہت اہم بات کرنے جا رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ خالد محمود کوئی سرمایہ دار نہیں ہے، کوئی جاگیردار نہیں ہے، وہ ایک کم وسائل والے وکیل ہیں، لیکن جب پارٹی کو ووٹ پڑتے ہیں، جب کسی پارٹی کی حمایت یافتہ کو کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑتے ہیں تو وہاں پہ دھن دولت اور وسائل میٹر نہیں کرتے۔ بنیادی مسئلہ میں جو ڈسکس کرنا چاہتا ہوں وہ یہ کرنا چاہتا ہوں۔ اگلی بات میں کروں گا، اور وہ جو بلاول بھٹو زرداری صاحب چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ لاہور کے صاحبان نے کیا ہے۔ اس نوجوان نے وفاق کو جوڑنے کی کوشش کی، اس نوجوان نے اپنے پورے پاکستان کی کمپین کو شاید اتنا وقت دیا ہو جتنا لاہور کے حلقے کے اوپر جو اس نے انتخاب لڑا اس پہ وقت دیا ہے۔
اور پاکستان کی ساری میڈیا اس بات کو تسلیم کر رہی تھی کہ بھرپور عوامی شرکت تھی، بھرپور کمپین تھی، بھرپور کارنر میٹنگز سے بھرپور تیاری تھی، لوگ اٹریکٹ کر رہے تھے، اور کل رات تک پولنگ کے بعد بھی یہی سمجھا جا رہا تھا کہ، اور جو صحیح سمجھا جا رہا تھا، کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب اس سیٹ کو نکال رہے ہیں۔ لیکن اس نوجوان سیاستدان کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوا لاہور کے اندر جو میرے ساتھ متحدہ قومی موومنٹ نے کی تھی، اور آج وقت اور حالات نے متحدہ قومی موومنٹ کو اور نواز لیگ کو اکٹھے کر دیا، اور آپ دیکھیں کہ عمل دونوں کا ہے ایک، لیکن شکلیں بدلی ہوئی ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو لاہور کے عوام نے، لاہور کے اس کانسٹیٹوئنسی کے ووٹرز نے تو بلاول بھٹو زرداری کو جتوایا ہے، لیکن پنجاب کے جو خود کو مالکان سمجھتے ہیں، جو پالیسی ساز اداروں میں بیٹھ کے فیصلے کرنے والے ہیں، انہوں نے کوئی اچھا کام نہیں کیا، یہ کوئی وفاق کے لیے کوئی اچھا میسیج نہیں ہے، یہ سندھ کے عوام کے لیے کوئی اچھا میسیج نہیں ہے، اور ان کو سمجھنا چاہیے کہ جس طرح سے بلوچستان پختونخوا میں ایک سیاسی مسئلوں سے نپٹا جا رہا ہے، اور جو ہے وہاں پہ ایک صورتحال ہے، تو یہ اس طرح کے فیصلے کوئی سندھ کے عوام کے لیے کوئی اچھا میسیج نہیں ہے۔ میں اگلی بات جو کرنے جا رہا ہوں وہ کرنے جا رہا ہوں NA 229 کے حوالے سے، ملیر کا واحد دیہی حلقہ۔ اس حلقے میں بھی پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ روایتی نشست ہے، اور ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی جیتتی ہے۔ یہاں پہ ایک دفعہ کچھ مخصوص حالات تھے جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کو شکست ہوئی تھی، لیکن اس کے بعد مسلسل یہ عبدالحفیظ پیرزادہ 1970 کے انتخابات سے اس علاقوں کے اندر پیپلز پارٹی کا ایک مضبوط گڑھ ہے۔ لیکن جو پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ قادر بخش کلمتی صاحب نے بھی بہتر پرفارم کیا ہے، اور یہ نتائج بتا رہے ہیں کہ قادر بخش کلمتی صاحب کو نون لیگ کا ووٹ نہیں پڑا ہے، اس کی کمیونٹی نے اس کو سپورٹ کی ہے۔ عبدالحفیظ سرہندی جو اس کے نیچے صوبائی کے کینڈیڈیٹ ہیں، اس کے جو عقیدت مند ہیں، انہوں نے ان کو سپورٹ کی ہے۔ تو یہ نون لیگ کے امیدوار ہوتے ہوئے بھی دونوں صوبائی اور قومی اسمبلی کے ایک طرح سے نون لیگ کے امیدوار نہیں تھے، اور مسلم لیگ نون کا جو ماضی میں ووٹ بینک رہا ہے وہ گلشن حدید میں رہا ہے، اور گلشن حدید کے جو ووٹ ہیں اب کے بعد PTI کی طرف چلے گئے ہیں، لہذا کوئی سوشل بیس نون لیگ کا یہاں پہ موجود نہیں ہے۔ تو میں جو ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ہیں ان کو ایک سیاسی تجزیہ نگار کے طور پہ، ایک سیاسی ورکر کے طور پہ اس حد تک کریڈٹ ضرور دیتا ہوں کہ انہوں نے جس بھی طریقے سے لیکن ایک اچھے خاصے ووٹ لیے ہیں، کنسیڈریبل ووٹ لیے ہیں۔ اب میں ان کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر اپنا مستقبل نہ دیکھیں۔ حفیظ جان سرہندی صاحب کو میں یہ کہتا ہوں کہ وہ پاکستان مسلم لیگ کی طرف اپنا مستقبل مت دیکھیں، کیونکہ ان کے ووٹ ہی نہ تھے نہ پڑے ہیں ان کو۔ تو ایک ریکنسیلیشن کی طرف آئیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف آئیں، جو پاکستان کے عوام کی پارٹی ہے اور اس حلقے کی ایک روایتی پارٹی ہے۔
تو اس کے اندر آئیں، کام کریں، اپنا کردار ادا کریں، اور کوئی وقت ایسا آ سکتا ہے جس میں ان کو ایک بہتر اپریسیشن پارٹی کے اندر مل سکتی ہے۔ یہ میرا سنسیئر مشورہ ہے، مجھے حق تو نہیں پہنچتا ہے، لیکن چونکہ قادر بخش کلمتی بھی میرے دوست ہیں، اور ان کی جو سیاسی جو زندگی کا جو ابتدا ہوا ہے وہ بلوچ نیشنلز BSO بلوچ اسٹوڈنٹس آرگنائزیشن سے ہوا ہے، اس حوالے سے میرا تھوڑا سا اس پہ حق بنتا ہے کہ میں وہ یہ بات کروں۔ میں اس وقت سعید غنی صاحب کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ کراچی میں سب سے ٹف حلقہ وہ تھا، اور اس کی میں وضاحت نہیں کرنا چاہتا ہوں، اس لیے کہ میں نے پریویس ولاگز میں میں نے جو ہے اس پہ بات کی ہے، اور میں جتنی بھی ابھی گفتگو کی ہے اس پہ سیپریٹ ویڈیوز بھی بنا کے لوگوں کو پیش کروں گا، لیکن اس وقت میں اس کو صرف اس حد تک جو ہے وہ محدود کرنا چاہتا ہوں کہ اس نے ایک ٹرینڈ کا مقابلہ کیا ہے، اس نے کسی سیاست کا مقابلہ نہیں کیا ہے، اس نے کسی اور چیز کا مقابلہ نہیں کیا ہے، انتخابی عمل میں ایک رجحان کو شکست دی ہے اس نے اپنے حلقے کے اندر، اور وہ اتنا طاقتور رجحان تھا جس کے معترف پاکستان بھر کے ساری میڈیا ہے ایک اپسیٹس ہوئے ہیں، خوفناک اپسیٹس ہوئے ہیں، ان کو مینیج کرنا مسئلہ ہو رہا ہے، لیکن اس سعید غنی صاحب نے اپنا پرفارمنس سے، اپنے کردار سے، اپنے پولیٹیکل جو اس کی ایک ورکر کا جو اس کا ایک کیریکٹر ہے اس حساب سے، اور جو بطور رکن قومی اسمبلی اور بطور وزیر جو اس نے ایک رول پلے کیا ہے اپنے کانسٹیٹیوئنسی میں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ کنٹیکٹ کے حوالے سے، لوگوں کے ساتھ روابط کے حوالے سے، تو اس کا ریوارڈ ملا ہے اس کو، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر انتخابی عمل کے اندر امیدوار بننے والے ہر ایک کے لیے ایک سبق بھی ہے۔ باقی میں ان تمام موضوعات پہ جو ابھی میں نے گفتگو شارٹ بات کی ہے، میں اس پہ مزید ولاگز بناؤں گا اور ہر ٹاپک کو الگ الگ سے ٹچ کروں گا، لیکن آخر میں اپنے اس ولاگ کو کے اختتام سے پہلے یہ بات ضرور کرنا چاہتا ہوں کہ میں سردار اختر مینگل صاحب کو، جو سخت ترین دباؤ کے باوجود انتخابات کو جیتے ہیں، اس کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ میں نیشنل پارٹی کے ڈاکٹر عبد المالک بلوچ، جو کہ میر غوث بخش بزنجو کی پارٹی کے تسلسل ہیں، ان کو مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ لوگوں نے، یعنی کہ جو فیصلہ کرنے والے ہیں، اگر حقوق آغاز بلوچستان کو ناکام کرنے کی کوشش کی، اگرچہ آپ نے ڈاکٹر عبد المالک کے ٹینیور جو 2.5 سال کا تھا وزیر اعلیٰ کا، اس کی ڈیولپمنٹس کے کام کو اور اس کے جو پولیٹیکل جو ایک ایکشنز تھے اور ایفرٹس تھے کہ بلوچ جو انسرجنسی ہے اس کو ڈائلاگ کے ذریعے ختم کیا جائے، اگر وہ آگے نہیں بڑھ سکا ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بلوچ لیڈرشپ یہ جو ہے اس میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ بلوچستان کے مسائل کو اگر ان کو فری ہینڈ دیا جائے، اگر ان سے تعاون کیا جائے، تو ان مسائل کو وہ حل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج ہم اس نہج پہ پہنچے ہیں، اتنے خطرات میں گھرے ہوئے ہیں کہ اس طرح کی لیڈرشپ کو بلوچستان میں اسپیس ملنا چاہیے، نہ کہ جو ریڈی میڈ اور سو کالڈ اور اس طرح کے جو لوگ ہیں ان کو جو ہے نا وہ جو بلوچستان کے فنڈز کوئی محفوظ طریقے سے وہاں تک نہیں پہنچا سکتے، اور جن کی کوئی بلوچستان کے تمام جو اسٹیک ہولڈرز ہیں ان میں کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو آپ اپنے گلے لگائیں اور بلوچستان کی جو حقیقی لیڈرشپ ہے اس کو آپ نظر انداز کریں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ دونوں رہنما جو الیکٹ ہو کے آئے ہیں، یہ بلوچستان کے لیے اور بلوچستان کے حوالے سے وفاق کے لیے اور پاکستان کے لیے جو ہے وہ ایک جو ہے وہ نیک شگون ہے، اور ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو بلوچستان ہے وہ
एक कौमी धारे में आने आएगी इन लोगों के तवस्सुत से। ये इलेक्शन मुतनाज़ा हैं या नहीं हैं, ये तो सबके सामने अभी हो रहा है, लेकिन मैं पाकिस्तान में जीतने वाले चाहे वो पीटीआई के कैंडिडेट क्यों नहीं, उनको मुबारकबाद पेश करता हूँ, आज़ाद कैंडिडेट्स को। मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। मैं बलूचिस्तान से मुंतखब होने वाले जो बलोच नेशनलिस्ट तरक्की पसंद लीडरशिप है उसको मुबारकबाद पेश करता हूँ। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के तमाम कैंडिडेट्स को मुबारकबाद पेश करता हूँ। और मैं ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का जो कल से मुसलसल एक इंस्टांट एक 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 जो पोजीशन पॉलिटिकल ले रहे हैं, और जो उन्होंने लाहौर को फोकस करके और फिर लाहौर के अंदर जो है वो जो अपनी इंतखाबी सरगर्मी की, और मैं उसको जीता हुआ समझता हूँ, बिल्कुल इस तरीके से जिस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुझको जीता हुआ समझती थी 2008 के इंतखाबात में। तो ये सबको मुबारकबाद, लेकिन पाकिस्तान के अवाम को मुबारकबाद, जमहूरियत को मुबारकबाद। ये फ़तह जमहूरियत की है, पाकिस्तान के अवाम की है। और अब पाकिस्तान के अवाम ने अगले मरहले को तय करना है, जो उसके बुनियादी हुकूक के मराहिल हैं, जो मुआशी हुकूक के मराहिल हैं, जो समाजी बराबरी के मराहिल हैं, जो मुआशी जो गैर बराबरी है उसके ख़ात्मे के मराहिल हैं, उनको तय करना है। तो आज के व्लॉग में मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मेरे इस व्लॉग से कुछ नुकात आपको हासिल हुए होंगे। मैं अपने हर व्लॉग के आखिर में यही कहता हूँ कि अगर मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि मैं हक़ाइक़ की बुनियाद पर मारूज़ी जो तज्ज़िया है, जो हक़ाइक़ हैं उनका तज्ज़िया करके किसी दाखिली जज्बों या दाखिली ख्वाहिशात की बुनियाद पर नहीं करता हूँ। और अगर मुझ को कोई दोस्त कमेंट सेक्शन में लिखता है या कोई टेलीफोन कॉल करता है और कोई कन्विंसिंग आर्गूमेंट देता है, तो मैं अपने आप को करेक्ट करने की भी कोशिश करता हूँ। तो मैं ये अर्ज़ी के साथ अपने बात को इख्तिताम की तरफ लेकर जाता हूँ कि अगर कोई किसी भी मेरे इस व्लॉग के कंटेंट पे किसी को एतराज़ है तो मैं निशानदेही करें। मैं उसके लिए दुरुस्तगी के लिए मैं इसको दोबारा इसी टॉपिक पे दोबारा व्लॉग भी कर सकता हूँ। तो आज के लिए इतना। अगले व्लॉग तक आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। बहुत शुक्रिया।